حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جان سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں۔ کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ اور ایک بہت پیارا شعر ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ آپ دیکھے، نہ ہم دیکھے، نہ کوئی اور دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مانتے سب ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو زندگی دینے والا ہے، وہی سب کو موت دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا اکیلا بادشاہ ہے وہ، لیکن دیکھا نہیں ہے کوئی، مان سب رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کے تو جان سے بھی زیادہ قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں۔ کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ، حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ، حضور جانتے ہیں۔ وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے کیا، تجھے بھی کہنا پڑے گا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کا حمد و ثنا دل کی غذا ہے۔ انسان کئی طرح کا ہے، ایک انسان فلم ہال میں جا کے فلم دیکھتا ہے، 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تو منہ سوکھ کر کے اس کا بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔
لیکن ایک انسان گرمی کے مہینے میں ظہر کی نماز وہ گرمی کی حالت میں، موسم گرم ہے اس میں وہ پڑھتا ہے، پسینے سے تر پتر ہو گیا، لیکن جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو اس کا چہرہ چمکتا ہے، اس کے چہرے میں خوشی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ جو فلم دیکھا اس کے چہرے میں مایوسی دکھائی دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے نافرمانی کیا، اس نے فرما برداری کیا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے انعام یہ دیتا ہے کہ یہی نماز کل بروز محشر کشتی کی شکل میں آئے گی، اور اپنے ماننے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو اس کشتی میں سوار کر لے گی، اور پل صراط کو آسانی سے یہ پار کرا دے گی۔ پل صراط کوئی معمولی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، یہ 500 سال کا راستہ ہے، جہنم کے اوپر یہ پل ہے، اور اس پل کا حال یہ ہے کہ تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ وہ باریک ہے، لیکن نمازی اس میں آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ نماز اتنی بڑی فضیلت یہ رکھتی ہے کہ انسان اگر مصیبت میں ہو تو مصیبت میں بھی نماز کا حکم ہے، خوشی میں ہو تو خوشی میں نماز ہے، شکرانے کے طور پر ہے، کہیں صلاۃ الحاجت ہے۔ انسان جب مر جاتے ہیں تو آخر میں بھی ایک نماز کا نام دیا گیا، جنازہ، یعنی کسی بھی موڑ پہ آپ جائیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب کوئی انسان نماز سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں جو سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ تیار کیا ہے، اس عذاب میں اس انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص سے کہا، اے شخص تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز پڑھ۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نماز کیا پڑھوں، بغیر نماز پڑھے ہوئے میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، گھر ہے، خاندان ہے، تو پھر میں کیا نماز پڑھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اس سے میں نے دین کی بات پہنچائی تو انہوں نے اس طرح کی بات کیا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ گھبراؤ مت، میری بارگاہ میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ میں اس وقت اس کو دے کے رکھا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عذاب ہے اور وہ تو اس کو دے کے رکھا ہے، تو وہ کون سی عذاب ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، موسیٰ اس کو میں نے سب سے بڑا عذاب دے کے یہ رکھا ہے کہ اس کو میں نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، اپنے سامنے سر جھکانے سے اس کو دور کر کے رکھا ہے، یہی سب سے بڑا عذاب۔ اب جب کوئی بندہ، کسی بندہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس بندے کو نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں اس کو اٹھا کر کے، رات کے آخری پہر میں اٹھا کر کے اسے تہجد پڑھوا لیتا ہے۔ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی رہتا ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کر لیا تو اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسے ہدایت دے کسے نہ دے۔ ایک شخص تھا جو ہمیشہ قوم میں جا کر کے کہتا تھا، اے لوگو آج اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری خطا معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تم اللہ سے صلح کرو۔ تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑاتا تھا، لوگ ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دن وہ انسان کیا کیا کہ قبرستان کے دروازے پہ چلا گیا اور کہا کہ چلو، زندہ آدمی اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کم سے کم ان مردوں کو صلح جو ہے اللہ سے کرا دیتا ہوں، اللہ سے اس تمام مردے کی صلح اللہ سے کرا دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اس شخص نے جب گیا، جا کے کیا دیکھتا ہے، دروازے پر، قبرستان کے دروازے پہ جا کے سلام کیا اور کہا کہ اے لوگو، اے قبر میں دفن ہونے والو، آج اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو۔ تمام مردے ایک زبان ہو کے کہنے لگے، ہاں میں تیار ہوں اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کے لیے۔
جب وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آواز آتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے توبہ کی توفیق اسے رہتی ہے، وہ بندہ توبہ کر کے اللہ کو منا لیتا ہے، لیکن جب بندہ مر جاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، قبر کی دنیا میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ کا دروازہ اب تیرے لیے بند ہو گیا، اب صلح تو نہیں کر پائے گا، اب تو یہاں حساب دینا ہوگا۔ وہ شخص اس لیے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تک یہ لوگ زندہ اور حیات سے تھے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ بندہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج جب یہ بندہ تیار ہوا ہے تو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا پتا چلا کہ توبہ اور معافی کا دروازہ جو ہے اور موقع جو ہے وہ جیتے جی ہے، مر گئے، روح نکل گئی، اب تو وہاں حساب دینا ہے، اب وہاں توبہ سے کام نہیں چلے گا، اور وہاں کچھ چاہیں گے تو کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جمعہ میں بتایا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دنیا میں جیتے جی اس کو کیا سزا ملتا ہے کہ اس کی عمر سے جو ہے برکت کو ہٹا لیا جاتا ہے، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسرا سزا یہ ہے کہ اس کے چہرے پر جو صالحین کا نور چمکتا ہے، اس نور کو جو ہے نکال لیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ انسان نماز چھوڑ کر کے دنیا میں کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، باقی ہر کام کرتے ہیں دنیا کا اور دین کا بھی، تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ کیا پتا چلا؟ سب سے پہلے نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ چوتھی بات، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ دعا کرنے والا آپ کے امام صاحب ہو، آپ کے مسجد کے امام ہو، کسی اور مسجد کے امام ہو، خانہ کعبہ کا امام ہو، مسجد نبوی شریف کا امام ہو اس دور کا، یا پھر کوئی ہو، اس کی دعا اس کے حق میں، بے نمازیوں کے حق میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا میری دعا کو قبول فرما، یا اس کے حق میں کوئی نیک بندہ دعا کرتے کہ مولا اس کے حق میں یہ فضل فرما، اللہ تعالیٰ تو اس کی دعا یعنی اس نیک بندے کی دعا تو قبول فرماتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مولا میرے نبی کی امت پر فضل فرما، رحم فرما، ان کی بخشش فرما جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی دعا تو قبول کرتا ہے، لیکن اس بے نمازی کے حق میں جو وہ بندہ دعا کیا ہے، اس کے حق کو نکال کر کے اس نیک بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ جیتے جی ہو گیا۔ مرتے وقت بھی اس کو سزا دیا جاتا ہے، جب بے نمازی مریں گے اس وقت بھی اس کو سزا دیا جائے گا۔ وہ سزا یہ ہے کہ اس کو بھوکا مارا جائے گا، وہ بھوک کی حالت میں مریں گے، پیاس کی حالت میں مریں گے۔ اور تیسرا سزا یہ کہ اس کو ذلیل ہو کر کے مرنا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ بے نمازی۔ اب جب یہ قبر کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مردے کو کفن دیتے ہیں، کفن میں لپٹ کر کے اس کو قبر کی دنیا میں رکھتے ہیں۔ اب جو ہی وہاں سے لوگ ہٹتے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں تو وہ کفن نہیں رہتا ہے، وہ جہنم کے چادر بنا دیا جاتا ہے اس کو، اور اس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور اگر نمازی ہے تو بھی وہ کفن نہیں ہے، جنتی چادر اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سزا ہے۔ اور جب قبر میں جاتے ہیں تو پہلا سزا اس کو یہ دیا جاتا ہے
کہ اس کی قبر جو ہے تنگ کر دی جاتی ہے، آپس میں ایک قبر مل جاتی ہے، اس میں دفن ہونے والے مردے جو ہے پیس کر کے ایک دم رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ہڈی کو شرما کی طرح پیسا جاتا ہے۔ دوسرا سزا قبر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے قبر میں جو ہے آگ لگا دی جاتی ہے، آگ دہکایا جاتا ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اگر جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جگہ کسی کو امام بنا کر کے تمام لوگوں کو نماز میں کھڑا کر دوں اور اپنے ساتھ کچھ نوجوان کو لے لوں اور دیکھوں جا کے کہ کون کون نماز نہیں پڑھتا ہے، ان لوگوں کو پکڑ کر کے آگ جلا کے اس میں آگ میں ڈال دوں۔ نماز کے بارے میں بہت سختی کی گئی ہے۔ قبر میں آگ جل جاتی ہے، آگ دہکایا جاتا ہے۔ تیسرا سزا یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے قبر میں ایک اژدھا مسلط کیا جاتا ہے جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتا ہے، اور ایک بار ڈسے گا تو انسان کے اندر زہر ایسے پھیلے گا کہ وہ انسان ایسا تڑپے گا کہ اس کے زہر کے اثر سے انسان 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا۔ وہ سانپ جو ہے ناخن کے بل پکڑ کر کے پھر اسے باہر نکالے گا۔ یہ قبر کی سزا ہے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اس بندے سے بڑی سختی کے ساتھ حساب لے گا۔ آج کسی کا حساب اگر نرمی سے لیا جائے تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہم بچ گئے، لیکن اگر سختی سے لیا جاتا ہے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ وہاں جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ سختی کے ساتھ اس کا حساب لوں گا، پھر وہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ دوسرا عذاب سزا یہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و جلال کا اظہار فرمائے گا اس پر۔ تیسرا سزا یہ کہ اس کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ اے لوگوں، اگر ان باتوں میں سے ہم لوگوں میں سے کوئی کسی بات میں پکڑے گئے تو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ وہ ہم سب کو کوئی امید ہے بچنے کا؟ مثال کے طور پر قبر کی دنیا میں چلے گئے، اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں اگر قبر میں آگ جلا دی گئی تب کیا حال ہوگا؟ کوئی وہاں نہیں جائے گا بچانے کے لیے۔ یا ایسے عالم میں سانپ رکھ دیا گیا قبر میں، اور وہ جگہ جہاں کروٹ بدلنے کے لیے بھی موقع نہیں ہے، ایسے عالم میں اگر سانپ آ کے ڈسے تو کہاں بھاگیں گے؟ یا ایسے عالم میں قبر میں جب جائیں گے، قبر ہمیں پیسنے لگے تو ہم کیسے بچیں گے؟ یہ کام ہم سب کو جیتے جی دنیا ہی میں کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے خاندان ہے، ہمارے گھر میں ہمارے خاندان ہے، دوست ہے، احباب ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ آج ہم لوگ اگر سیدھے راستے پہ ہیں تو ہم لوگ جس سے دوستی کیے ہیں اس کو بھی سیدھے راستے پہ لے کے آئیں۔ اصل دوست وہی ہے، اصل رشتہ وہی ہے جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو پکڑ کر کے لے آئے اللہ کی چوکھٹ تک، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا سر سجدے میں لے آ کے رکھ دے۔ اگر آپ کا دوست آپ کو دین سے دور کر رہا ہے تو وہی سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے۔ دوست حقیقت میں وہی ہے کہ خود بھی دین پر چلے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو بھی انگلی پکڑ کر کے رب کی چوکھٹ تک پہنچا دے۔ غور کرنے کی بات ہے اس میں۔ اگر ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، فوراً دوائی لے کر کے آتے ہیں۔ کل میدان معاشر میں ہم سب کے سامنے اگر گھر والے کو حکم ملا کہ اس کو لے جا کے ڈالو، تب وہاں کیا حال ہوگا؟ وہاں بچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ آپ میں ہے نہ ہم میں۔ کھڑے ہو کر کے صرف دیکھتے رہیں گے۔
تو یہ کام آج موقع ہے، یہ موقع غنیمت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو صرف سنبھال لیجئے، ہم اپنے گھر والوں کو سنبھال لیں، آپ اپنے گھر والے کو سنبھال لیجئے۔ کیا سنبھالنا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کی سختی کیجئے اور پڑھائیے اس سے۔ دین سے اگر دور ہو رہا ہے تو سختی کے ساتھ اس کو دین پر لے آئیے۔ دین کا کام نہیں کر پا رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں اللہ کا، تو اس سے سختی کے ساتھ کرائیے تاکہ آپ بھی کامیاب ہو جائے، آپ کے گھر کے لوگ بھی کامیاب ہو جائے۔ اگر آپ کے وجہ سے آپ کا گھر بگڑ رہا ہے تو میدان محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ بحیثیت باپ کیا تم نے فریضہ انجام دیا۔ تو میرے دوستو، وقت کم ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو جو ہے یہیں سے